خلوص ایک ایسی چیز ہے جسے الفاظ میں نہیں صرف عمل کے میزان میں تولا جا سکتا ہے۔ تمام کمالات میں بڑا کمال ادب کرنا ہے، اور جبکہ تمام مشکلات کا مؤثر حل صبر کرنا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی خواہش ہر انسان کو خوش اور متاثر کرنا ہے، جس کی سزا یہ ہے کہ نہ تو تمام انسان متاثر ہوں گے اور نہ ہی خوش ہوں گے۔ بارش کا قطرہ سپی اور سانپ دونوں پر گرتا ہے، جبکہ سانپ اسے زہر بنا دیتا ہے اور سپی اسے موتی، جس کا جتنا ظرف ویسے اس کی تخلیق۔ خود کو ماضی کا قیدی بنا کر اپنے آپ کو سزا مت دے، ماضی سزا نہیں ہوتا بلکہ ماضی سبق ہوتا ہے۔ جسے آپ سے بات کرنی ہو وہ آپ کے نقطے اور کومے کا بھی جواب دیتا ہے، فرق صرف ترجیحات کا ہے۔ رشتہ جتنا مضبوط ہوتا ہے رنجش بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے، لیکن جو لوگ فاصلوں کو سمیٹنے کا ہنر جانتے ہیں ان کے لیے محبت ہمیشہ مہربان رہتی ہے۔ بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں جنہیں جوڑتے جوڑتے انسان خود ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم کسی کے لیے ضروری تو ہوتے ہیں لیکن ہر وقت نہیں۔ پہلے بنتے ہیں موت کا سبب، پھر لوگ برسیاں مناتے ہیں۔ بہت سے رشتے ختم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک صحیح بول نہیں پاتا اور دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا۔ زندگی میں دوسروں کا سہارا بنیے، گرانے اور ٹانگیں کھینچنے والے تو بہت ملیں گے۔ یہ دنیا فقط ایک دھوکہ ہے، یہاں اپنوں کو ہی اپنا بنانے میں سالوں گزر جاتے ہیں۔ خاموشی خالی نہیں ہوتی، یہ باتوں سے بھری ہوتی ہے۔ منفی سوچ رکھنے والوں کو آپ جتنا کم جواب دیں گے آپ کی زندگی میں سکون اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اگر کسی کے دل کی خوشی آپ سے وابستہ ہے تو یقین جانیے آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ ہمارے سماج میں فاتحہ خوانی پر بیٹھے ہوئے لوگ مردے کی تعریف اور زندہ لوگوں کی بریائی بیان کرتے ہیں۔ سب سے بڑا ظلم وجود کی سپردگی ہے، جہاں آپ کا قطعی دل راضی نہ ہو اسی کے ساتھ عمر گزارنی پڑتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں اسے عزت رکھنا کہتے ہیں۔ دل نے اپنے سکون کے خانے مخصوص کر رکھے ہوتے ہیں، اور اس سکون کو پانے کے لیے دل کسی سے تو کیا خود ہم سے بھی مشورہ نہیں کرتا۔ دوستی کو صرف باتوں سے نہیں بلکہ عمل سے دیکھو، تاکہ وہ شخص چھوڑ بھی جائے تو ہمیشہ آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کرے۔ مسکراہٹ اچھی ہے، ہماری یہ ساری دکھوں کو چھپا لیتی ہے۔ آدھی ادھوری باتیں دل پر بوجھ ہوتی ہیں، کسی سے کہہ دیا کریں، کسی کی سن لیا کریں۔ عاجزی کے تکبر سے بچو، یہ نفس کا فریب ہے، اور انسان سمجھنے لگتا ہے کہ اس دنیا میں مجھ سے زیادہ عاجز کوئی نہیں۔ کام کرنے والوں کی قدر کرو، کان بھرنے والوں کی نہیں۔ زندگی کی دوڑ میں دوسروں سے آگے نکلنے کے لیے تیز چلنا ضروری نہیں بلکہ ہر رکاوٹ کے باوجود چلتے رہنا اور مسلسل چلتے رہنا ضروری ہے۔ نصیحت وہ اچھی بات ہے جسے ہم غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری دلچسپی، دھیان اور توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ سارے مسئلے الفاظ ہی سے شروع ہوتے ہیں، کیونکہ ہم بولنے سے پہلے یہ نہیں سوچتے کہ سننے والا کیا محسوس کر رہا ہے۔ رابطے اور واسطے وہی اچھے لگتے ہیں جہاں قدر ہو اور اناؤں کا مسئلہ نہ ہو۔ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جن میں آنکھیں نہیں دل رو پڑتے ہیں۔ دل کے رشتے قسمت سے ملتے ہیں، ورنہ ملاقات ہزاروں سے ہوتی ہے۔ انسان کا جب اچھا وقت آتا ہے تو بہت سارے رشتے ایسے بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو پہلے آپ کو قبر میں اتار چکے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ، جو بھی ملا بہترین ملا، اور جو نہ مل سکا اس دنیا کے سب سے تیز اور اندر تک چیر پھاڑ دینے والے ہتھیار لفظ، زبان اور لہجہ ہے۔ کسی کے لیے اتنا بھی مت گر جانا کہ جس کے لیے گرے ہو وہ اٹھانے سے انکار کر دے۔ ہمارے یہاں آدھا سننے والے لوگ پورا مطلب نکالنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ رشتوں اور محبت میں وضاحت کی گنجائش نہیں ہوتی، جہاں وضاحت دینا ضروری ہو جائے وہاں محبت کمزور پڑ جاتی ہے۔ زندگی تب اور بھی خوبصورت ہو جاتی ہے جب آپ لوگوں کے نظریے اور تنقید کو نظر انداز کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ معذرت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم کمزور ہیں، بلکہ یہ صفت تو وفادار لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ اخلاق اور ظرف کا امتحان تعلق ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ جہاں ڈر نہیں ہوتا وہاں محبتیں ہوتی ہیں، اور محبت زبان کی محتاج نہیں ہوتی۔ جس سے اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا کرتا ہے اس سے پھر کسی اور چیز کی خواہش نہیں ہوتی، اور جسے وہ دنیا عطا کرتا ہے تو اس کی خواہش بھوک بن جاتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔
آج کے دور میں زیادہ ہمدردی بھی شک کا باعث بن جاتی ہے۔ انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت تک لے جائے۔ برا وقت وہ شفاف آئینہ ہے جو بہت سے چہرے واضح کر دیتا ہے۔ جب عرش والے کی طرف سے ہاں ہو تو فرش والوں کی تمام سازشیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ جس طرح بچھو ڈنک مارنے سے باز نہیں آتا، اسی طرح دھوکے باز دھوکہ دینے سے باز نہیں آتا۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلیں۔ آج کے دور میں سچ بولنے پر حیران ہوا جاتا ہے کہ یہ کیسا بے وقوف ہے جو اپنے پیر پر کلہاڑی مار رہا ہے۔ ساری زندگی اسی فکر میں گزر جاتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آخر میں لوگ صرف اتنا ہی کہتے ہیں، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ہم زندہ بندے کو تو روٹی نہیں دیتے اور مرے ہوئے کے نام پر دیگیں دے دیتے ہیں۔